ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس رشتے کو، میاں بیوی کے رشتے کو قدرت کی نشانی قرار دی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت ارشاد ہے کہ کُنَّا لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ کس قدر ایک خوبصورت تمثیل ہے، لباس جو کہ جسم سے متصل ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے اور درمیان میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس رشتے کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے یکجان اور دو قالب ہوتے ہیں۔ اسلام میں رشتے کی بنیاد انتہائی پائیدار ہے۔ اس کے مرد اور عورت دونوں کے اسلامی شریعت میں حقوق اور دونوں کی ذمہ داریاں صحیح طور پر متعین کر دی گئی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کا خیال رکھا جائے، ان حقوق کا خیال رکھا جائے تو خاندان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے اور معاشرے میں امن و سکون کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کو انشاءاللہ ہم انٹریکٹیو رکھیں گے، ایک دوسرے سے سیکھے سکھائیں گے، تو میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ کچھ میں آپ سے اور کچھ آپ مجھ سے انشاءاللہ پوچھ سکیں گے۔ ہم بیوی سے شروع کرتے ہیں کہ اسلام نے بیوی کے کیا حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے اہم چیز جو بیوی کے متعلق قرآن میں ارشاد کی گئی ہے وہ اس سے معاشرت ہے۔ قرآن کہتا ہے وعاشرہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ معروف انداز میں زندگی بسر کرو۔ معروف انداز میں زندگی بسر کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے حقوق کو ٹھیک ٹھیک ادا کیا جائے، جو کہ معقول ضروریات ہیں، حاجات ہیں، ضروریات ان کو پورا کیا جائے، کوئی ناراض سلوک نہ کیا جائے بلکہ پیار، محبت اور الفت کا ان سے سلوک کیا جائے۔ اسی طرح ترشوئی، سخت کلامی، اسلام سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ سخت رویہ نہ رکھیے، سخت زبان نہ رکھیے، اس سے تعلقات میں بہت بڑا رقص پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے نان نفقہ کا پورا خیال رکھے۔ یہ معروف وعاشرہن بالمعروف، اور معروف کی ضد جیسے آپ جانتے ہیں منکر، اگر یہ سارے کام نہ کیے جائیں تو پھر یہ اس کی ضد بن جائے گی، انسان معصیت کا شکار ہو جائے گا، منکرات میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت پسند نہ ہوگی تو دوسری صفت یقیناً پسند ہوگی۔ اور شہوت کی اس حوالے سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اگر عورت میں کسی چیز کی کثر محسوس کرے تربیت کے حوالے سے، خواہ وہ دنیاوی تربیت ہو یا دینی تربیت ہو، اخروی دونوں مسائل کا خیال رکھتے ہوئے بیوی کے تربیت کا اہتمام کرے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کو سرخوری حاصل ہو سکے۔ اسی طرح اسلام میں خاوند کے حقوق بیان کیے۔ عورت کو اسلام کے معاشی تبدو سے آزاد رکھا ہے، اور یہ مرد کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ عورت کے نان نفقے کا، اس کی ضروریات کا، رہائش کا اور دیگر جو لوازم ہیں ان کو مہیا کرے۔ اس لیے مرد کو قوام کہا گیا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام۔ یہ ایک درجہ فضیلت ہے اور اس وجہ سے ہے کہ مرد اس جوخم کو اختیار کرتا ہے، وہ محنت اور مشقت کرتا ہے جس سے وہ گھر کے لیے رزق آسانی کا بندوبست کرتا ہے۔ اسی طرح بیوی پر شوہر کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں، بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے
دیگر احادیث میں ہمارے دین میں بہت بڑی سنائی گئی ہے. ہاں البتہ اگر عورت خامد کا حکم شریعت سے متصادم ہو تو پھر خامد کی اطاعت نہیں کی جائے گی. دوسری چیز کہ ذہنی سکون اور کمانے کا ماحول گھر میں پیدا کرنا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. بیوی شوہر کی پسندیدگی ناپسندیدگی کا خیال رکھے اور جن چیزوں کو اس کو شوہر ناپسند کرتا ہے ان سے وہ احتیاط کرے. اسی طرح شوہر کی غیر موجودگی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کسی ایسے شخص کو گھر میں نہ لے جس کو اس کا شوہر ناپسند کرتا. اسی طرح بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی منشا کے مطابق گھر کو ایک تنظیم کی شکل میں منظم رکھے, وہ لباس پہنے اور وہ چال ڈھال اختیار کرے جو اس کے خامن کو پسند ہو تاکہ اس کو دیکھے تو اس کا شوہر خوش ہو جائے. اسی طرح شوہر کے گھر اور اس کی املاک ہے اس کی حفاظت کرے اور کسی طرح کی اس میں خیانت سے کام نہ لے. شوہر کی جو قلبی کمانیت ہے ذہنی سکون ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کے والدین کی نگہداشت کرنی اور ان کی ضروریات کی تکمیل کا بھی خیال رکھے. اور پھر بڑی عام بات بچوں کی پرورش یہ عورت پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. معاش کی ذمہ داری جہاں مرد پر رکھی گئی ہے تربیت کی ذمہ داری بچوں کی عورت کا مرکزی کام ہے. تو یہ ضرورت ہے دونوں کی مرد اور عورت کہ مل کر بچوں کی پرورش ایک دوسرے سے تعاون کریں. بھائی جب میاں اور بیوی میں فرائض کا اور حقوق کا صحیح فہم پیدا ہو جاتا ہے تو وہ گھر ایک جنت کی زندگی میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہر طرح کا خوشی ہر طرح کا سکون ان کو میسر آتا ہے. اور جب گھر میں سکون ہوگا گھر میں اطمینان چین کا دور طرح ہوگا تو اس کا خامن باہر کی دنیا میں مسائل سے بہت اچھی طرح مطالعہ ہو سکے. وہ جہاں کام کرتا ہے اگر گھر میں سکون ہے تو اس کی استعداد کار میں اضافہ ہو جائے گا. اسی طرح جو کسی بزنس میں ہے اور گھر میں اس کے تعلقات بہت عمدہ ہے تو باہر بھی وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے گا اور اس طرح گھر کے لیے ایک خوشحالی کا دور دورہ شروع ہو جائے گا. یہ میں نے کچھ بنیادی سی باتیں آپ سے عرض کی. اب اصل جو آج کی گفتگو کا عملی پہلو ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں. خوشگوار سماجی زندگی کیسے. اس میں پہلی اور بنیادی جو چیز ہے سمجھنے والی وہ بڑا اہم ہوتا ہے مثالی کارکردگی کی توقع مت رکھیے. یہ بڑا اہم ہوتا ہے. کچھ آپ بتائیں گے اس کے پیچھے کیا ذہن میں آپ کیا ہے؟ جی فرمائیں. ان کی مثالی جو کردار پیشی ہو اخلاق پیشی ہو دینی ہو ہر مطلب وہ علم جانتی ہو اور بات کرنے میں گفتگو میں پورا کرے آئیڈیل جس کو کہتے ہیں. ایک آئیڈیل سچویشن درست ہے. جی آصف کچھ کہنا نہیں آئیڈیلزم کا شکار ہے. اچھا اس کو ہم کچھ نقاط کی شکل میں دیکھیں کہ بدفی کے بعد طرف واضح ہو جائے گی. انسان بنیادی طور پر ناقص واقع ہوا ہے. آپ لوگ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ اچھا دوسری چیز یہ کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کامل اور مکمل نہیں ہوتا. یہ بھی ایسے ہی ہے نا. اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. اب شادی جو ہے وہ دو ناقص انسانوں کے باہم ملنے سے ہوتی ہے. یہ ہمیں ایک ایسی چیز ہے جو ذہن میں اتار لینی چاہیے. بیوی میں بھی نقائص ڈیفینیٹلی موجود ہوں گے اور خامن میں بھی نقائص ڈیفینیٹلی موجود ہوں گے. جب دونوں ناقص ہیں تو آپ ان سے کس طرح ایک آئیڈیل قسم کی سچویشن جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. تو جب ہم ان چار باتوں پر ایگری کرتے ہیں تو نتیجہ ہمارے پاس یہ نکلتا ہے کہ ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں یہ لازم ہوں. دیکھیے انسان اس کی جو بشری تقاضے ہیں اس کے تحت غلطی کا استعار اس سے لازم ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غلطی نہیں کرتا. جب اس صورتحال کا فرق ہے تو نہ مرد کو عورت سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے اور نہ عورت کو مرد سے بہت ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے. بلکہ اصول کیا ہے کہ ایک دوسرے کو جیسا ہے اس کی طرح تسلیم و قبول کرنا چاہیے. یہ بنیادی چیز ہے. لیکن ایک چیز ہے امپرومنٹ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں باہمی اشتراک سے ایک دوسرے کو بہتر بنا سکتے ہیں.
پہلے نقطے میں اگر کوئی کہ مثالی کارکردگی کی توقع نہ رکھی، اس پہ کوئی کنفیوژن نہ ہو تو اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری اہم بات ہے بولنے کے بجائے سننے کی عادت ڈالنا۔ جو انسان سننے کی ہمت پیدا کر لیتا ہے وہ بہت سارے مسائل سے بچ جاتا ہے، اور خاص طور پر خواتین جو ذہنی سن رہی ہیں ان سے میں درخواست کروں کہ وہ سننے کی عادت کو بڑھائیں۔ اور ایک اہم نقطہ، کانوں سے سننے کے بجائے دماغ سے سننے کی کوشش کریں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جی بندہ بات سنتا ہے، سنے ہم سنے کو کہتے ہیں، سن لی رہے بات تو سمجھانے پر سمجھنا ہے، اس لیے بات جو سن رہے ہیں اس کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ وہ دیکھیں کہ بات کی اہمیت کیا ہے، جانے میں ہے، کس کیفیت میں ہے، ایک دم اس پر ایکشن نہ لے۔ ہاں یہ اور ایک ریئیکشن دے دیجیے، آپ اس کی جو ماہیت ہے بات کی کس پس منظر میں ہے۔ جی اکثر ہوتا یہ ہے کہ بات سنی اس لیے جاتی ہے جواب دیا جائے، سمجھنے کے بجائے اس کو جواب دیں گے۔ بڑی ساری بات کہی بھائی نے، ہم فوراً اس کے سنے بغیر اپنا جواب تیار کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس سچویشن سے نکلیے تو کانوں سے سننے کے بجائے دماغ سے سننے کی کوشش کیجیے، بہت سارے مسائل یہیں رک جائیں گے۔ اور اس سے اگلا مرحلہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے ممکن ہو تو دل سے سننے کی عادت بنائیں۔ یہ بڑا پیارا ہوتا ہے، کوئی صاحب اس میں ایک چھوٹا سا کام ہے، ایک لے گا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ نہیں، اگر آپ نے دماغ سے سننے کی کوشش کی تو ہمارا کافی آسان ہو جائے گا۔ جی بولنے سے پہلے بولنے کا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے مطلب اثرات آفٹر ٹیکسٹ کیا ہوتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ معتقد انسان آگے ہم اس پر آئیں گے اسی بات کے حوالے سے کہ کہہ جاتا بات میں پچھتا ہے لیکن وہ زبان سے اس وقت نکال چکا ہوتا ہے۔ جب آپ دل سے سننے کی کوشش شروع کریں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے میں آسانی ہوگا۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ جب آپ کانوں سے سننے کے بجائے دماغ سے سننے کی کوشش کریں، اگلے مرحلے میں دماغ سے بڑھ کر دل سے سننے کی کوشش کیجیے، تو آپ دونوں کو، مرد اور خواتین دونوں کو دوسرے کے نقطۂ نظر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور جب نقطۂ نظر سمجھ لیں گے تو پھر جھگڑے کی نوبت آئے گی نہیں ہے۔ ابھی وہ بات ہوئی کہ فوراً بات ہو جاتی ہے، بولنا اس کی کوشش کیجیے کہ دونوں فریقین جو ہیں اگر سچویشن ذرا مشکل والی ہو تو بولنے سے اعتراض کریں، بولنا ناگزیر ہو جائے، آپ کو لاسٹ میں کوئی جواب دینا تو خوب سوچ کر اور تول کر بولیے۔ وہ الفاظ جو آپ نے استعمال نہیں کیے، جب تک استعمال نہیں کیا اس کے حاکم ہیں، لیکن جب وہ آپ کی زبان سے نکل گئے تو پھر آپ اس کے غلام ہیں، پھر آپ بہت سی اس کی وضاحتیں کرتے تھک جائیے، معنی بیان کرتے تھک جائیے، وہ واپس پلٹتے تھے۔ تو میں آپ سے یہ کروں گا کہ جب بھی ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو تو دماغ سے سننے کی کوشش کیجیے، مزید آگے بڑھیے، دل کو اس طرف مائل کیجیے، اس کے اثرات پر غور و فکر کیجیے، یقیناً جو جھگڑے کی کیفیت ہے اس سے بچا جا سکے۔ خوشگوار زندگی کے لیے بڑی اہم اگلا نقطہ ہے معاف کرنے کی، درگزر کی عادت ہے۔ اپنے ہم سفر کو، اپنے بچوں کو معاف کرنے کی اور درگزر کرنے کی عادت ہمیں پیدا کرنی ہے۔ دیکھیے میں آپ سے پھر ایک بات عرض کروں گا دوبارہ کہ غلطی انسان کی سرشت میں ڈالی گئی ہے، ہر انسان جو ہے وہ غلطی کرتا ہے، اور ہم سے برا نہ مانے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو فہرست تیار کرتے ہیں، تم نے فلاں وقت یہ کہا تھا، اس وقت یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، وہ ساری فہرست ہم کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی غلطی کی فہرست نہ بنائیے، کوتاہی کی کبھی فہرست، پرانی بات کو مت دہرائیے، ان کو نظر انداز کر دیجیے اور معاف کرنے کی عادت ہے۔ اور معافی کے حوالے سے بھی میں آپ سے عرض کروں کہ فوری معافی دیجیے، 2 دن منہ کھلاؤں ذرا اس کو اگر ٹیکسچر اگر کوئی فیس کو معاف کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ معاف فوراً کیجیے اور غیر مشروط کیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہو ایسی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ کھلے دل سے معاف کیجیے، دوسرا فریق جو ہے وہ بھی اپنی غلطی کو جلدی سمجھ جائے گا۔ بھائیوں ذہن میں رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ معاف نہیں کرتے وہ زندگی کے بہت چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھے رہ جاتے ہیں اور ان کی ساری زندگی میں الجھتے اڑتے جلتے ہوئے گزر
گزر جاتی ہے اور انسان بلا وجہ ماضی میں رہنے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، زندگی کو اجیرت بنا دیتا ہے۔ تو آج سے جب بھی ہماری شریعت کی حیات سے کوئی غلطی ہو تو کوشش کیجیے درگزر کیجیے، معافی کا رویہ اختیار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کبھی کبھی کوئی ایسی بات کر دیتی تھی جو غیر موضوع ہوتی تھی، آپ سے سلام طریقہ کیا تھا؟ جی آپ سے سلام کیا کہتے تھے؟ خاموشی کیا کہتے تھے؟ آپ سے سلام یہ سنت ہے، آپ جب بھی دیکھیں کہ کوئی چیز غیر موضوع ہو رہی ہے آپ اس کو بھول جائیے، آپ صرف ایک سنت کی اتباع میں خاموش ہو جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تھے، اتنا بڑا اجر اس کا ہوگا، اتنا بڑا اجر اس کا ہوگا، اور کوئی گھر کا ماحول جو ہے وہ فوراً انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلا ہوتا ہے نرمی اختیار کیجیے، سختی سے بچیے۔ نرمی جو ہے وہ انسان کو دوسرے کی نظر میں عظیم سے عظیم تک بناتی چلی جاتی ہے۔ اور ہمارے جو کہ میل کمیونٹی سوسائٹی ہے ایک کانسیپٹ ہے کہ نرمی جو ہے ایک کمزوری کی علامت ہے، اس کو ذہن سے خرچ دیجیے۔ نرمی شاید کمزوری لگتی ہو لیکن عملاً یہ طاقت کا مظاہرہ ہے۔ اچھا نرمی کون اختیار کرتا ہے؟ کمزور انسان اختیار کر سکتا ہے یا بہادر انسان کر سکتا ہے؟ بہادر کر سکتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کوئی بھی کمزور بننے کے تیار نہیں ہوگا۔ کمزور شخص جو ہے وہ ہمیشہ سختی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ غور کیجیے گا وہ کیوں سختی کا مظاہرہ کرتا ہے؟ اس کی کیا وجہ آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ کمزوری اس کی کیونکہ اس کے اعصاب نرمی پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح بڑا اہم ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو کبھی بھی وقار کا انا کا مسئلہ نہ بنائیے، کیونکہ اس سے دوریاں جنم لیتی ہیں اور دوری جنم لے تو کہ علیحدیاں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں۔ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو وقار کا انا کا مسئلہ نہیں بنانا۔ ایک اور بڑا اہم نکتہ جو گھریلو زندگی کو بہت خوشگوار بنا سکتا ہے وہ یہ ہے ایک دوسرے کی تعریف۔ آج کے جن لوگوں نے اپنی دیکھ بھال کی تعریف کی، کوئی ایسا جو کہے کہ آج میں نے تعریف کی؟ یہ ہو سکتے ہیں بتانا نہیں، روز کہتا ہوں بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ آج میں واٹس ایپ پہ کرتا ہوں۔ کون سا آپ نے کی ماشاء اللہ ایسا دیکھیے لوگ شاید بتاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، تعلیم کرنے سے کوئی مردانگی پہ حق نہیں آتا۔ میں آپ کے سامنے ایک بڑی خوبصورت ایک واقعہ رکھوں گا، آپ خود اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے۔ تعلیم کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی بہت تعریف کی۔ اچھا ہم بات کو طرف چلیں گے، اب گھر تعریف کس طرح کی جا سکتی ہے؟ گھر میں چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس پہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن ان کے اثرات بڑے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں پر حوصلہ افزائی کیجیے، ذرا لسٹ کیجیے کون سا چھوٹا کام ہو سکتا ہے۔ اچھا کھانا بنانا، اچھا کھانا بنانے کا بہت، اور ایک چھوٹا کام ہے جب بنانا پڑتا ہے تو پتا چلتا ہے کتنا بنانا پڑتا ہے۔ اللہ کو بچے بنانے والیوں کو اللہ خیر جی چائے کیا جی درست ہے، وہ کھانا بنانا یہ بہت اس سے حوصلہ افزائی کیجیے۔ بالکل دیکھیے بڑی اچھی بات کی، بیوی نے اچھا کھانا بنایا تعریف کیجیے۔ اور کوئی کام؟ گھر کی صفائی رکھیے، گھر کی صفائی رکھیے، کتنا پیاری بات کی۔ بچے سے کام وقت پر مکمل کر دیا، بچے کی تعریف کیجیے۔ بھائی نے کہا برتن وغیرہ سلیقے سے ہو، گھر میں اچھی صفائی کیجیے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے نقطے جن کی بظاہر کوئی اہمیت نظر نہیں آتی، لیکن اگر آپ کسی ایک چیز کو پکڑ لیجیے اور اس پہ تعریف کیجیے، یقیناً اس جو خاتون ہے اس کا دل بہت بڑھ جائے گا۔ یہ تو ادھر بھی سنا جا رہا ہے انشاءاللہ جو بھی ہے ان کو بھی چاہیے یہ ریسپروکیٹ کرنے پر چیز ہے کہ خواتین مردوں کی ریسپروکیٹ کریں گی اور مرد جو ہے وہ خواتین کے ریسپروکیٹ کریں گی انشاءاللہ۔ ایک نام دوری سال میں آ گئی، یہ تصویر چاہیے مختلف لوگوں کی کنفرم ہو جائے۔ اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر حوصلہ افزائی کیجیے، اس کو ایک معمول بنا لیجیے۔ روزانہ کوئی ایک ایسا کام تلاش کیجیے جس پر آپ اہل خانہ کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
کہ ان کے کام کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جائے گی، بہت کام اور تیزی سے، دل بڑا ہو جائے گا، آپ کے کام میں دلچسپی بہت بڑھ جائے گی، بڑی محبت سے کام ہوگا، اور سب سے بڑھ کر وہ ماحول ہے گھر کا جو بہترین ہو جائے. اور دیکھنے میں بہت ویڈیوز ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں، لیکن اگر آپ ان کا عمل کر رہا ہوں تو یقیناً گھر جو ہے وہ جنت کا نظارہ پیش کر سکتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں آپ سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آپ اسکرین پر دیکھیں گے، بہنیں بھی سے دیکھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتا باندھ رہے تھے اور میں چٹھا کاٹ رہی تھی. اس طرح میری نظر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ پسینے کے قطرے چہرے انور پر جگمگا رہے ہیں. ہر قطرے میں نور کا ہرا سا بندہ جو پھیلتا چلا جاتا. میں اس منظر پر مبہوت ہو کر رہ گئی اور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھتی چلی گئی کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پہ پڑی اور میری کیفیت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونک گئے. پوچھا عائشہ کیا گھورے جا رہی ہو؟ کہتے میں نے عرض کیا میرے ماں باپ قربان آپ کا چہرہ تاروں کا مسکن بنا ہوا ہے، ایک نور آ رہا ہے ایک نور جا رہا ہے، لگتا ہے بجلیاں کون رہی ہیں. بخدا آج اگر ابو کبیر حضلی آپ کو دیکھ لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کے اشعار کا صحیح نصاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انداز دیکھیے تعریف میں آپ سے نے فرمایا حضلی کے وہ اشعار کون سے ہیں؟ آج شاید تعالیٰ نے وہ اشعار پڑھ دیے جن کا ترجمہ اس طرح ہے میں نے اس کے رخ تاباں پہ نظر ڈالی تو اس کی شان در کشمیری ایسی تھی کہ گویا بدلی کا کوئی ٹکڑا ہے کہ جس میں بجلیاں کون رہی ہیں. یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سامان اکٹھا کر دیا، جو جوتا کانٹے تھے وہ سارا سامان اکٹھا کر دیا اور صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پیشانی کو چون کر فرمایا عائش، الفاظ پہ بات کیجیے، عائشہ نہیں کر اب کہا تھا کیا خوبصورت انداز ہے، عائش جو سرور مجھے تیرے کلام نے پہنچایا اس قدر سرور تجھے میرے نظارے سے حاصل نہیں ہوا. وہ آپ سے سب کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بڑھ کر ان کو اپریشیٹ کیا کہ تجھے وہ سرور حاصل نہیں ہوا ہوگا میرے نظارے سے جو مجھے تیرے کلام سے سرور حاصل ہوا. ابھی بھائی کہہ رہے تھے نا کہ بات سے بھی ہونا چاہیے. اور دیکھیے کہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے تو مرد کو بھی عورت کی تعریف میں خصت سے کام کنجوسی سے قوت سے کام نہیں لینا چاہیے اور اسی طرح دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اب میں آپ سے ایک سوال تو پوچھ سکتا ہوں کہ آج کے بعد کتنے لوگوں نے بیوی کی تعریف کیا ہے؟ نہیں شاید ایسا جتنی وفا شہریاں پڑھ میں لیکن اب کہیں نہیں ملے حقیقت ہے. تو آج پھر آپ سب یہاں سے یہاں تک انشاءاللہ بدلتے ہیں نا کہ ہم بیوی کی تعریف کریں. ویسے میں آپ سے اگر آپ تعریف کریں گے بات اور عورت اس کا رسپانس بھی دیتی ہے ایسی تو کریں جیسے پرواہ نہیں، بس زیادہ ڈائیلاگ نہ مارے چھوڑے جب عمر کی جب تو آپ نے کی نہیں ایسی باتیں کرتی ہیں. لیکن آپ یقین کیجیے کہ اندر سے اتنا خوش ہو رہی ہوتی ہیں. اور ایک اگر آپ کو اس کی سائنٹیفک ریزن بتاؤں جو تھا بایولوجی سے جن کا شرف ہے ہمارے جسم میں جو میٹابولک ایکٹیویٹیز ہے ڈاکٹر حضرات نے جو ڈاکٹر صاحب نے جو اور ساتھ کے وہ یقیناً میری بات کی تصدیق کریں گے کہ آپ کی بات سے ایسا میٹابولک اندر ریئیکشن شروع ہوتا ہے ایسی سیکریشن شروع آتی ہے جو آپ کو ریجوینیٹ کرتی ہے جو آپ کو اور صحت مند بنا دیتی ہے. تو آپ کی بات سے بغیر کسی خرچے کے آپ کی بیوی اگر جوان ہو جاتی ہے اندر سے جوان ہو رہی ہے تو اس کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیجیے. اچھا ایک چیز میں پوچھا تھا کہ کتنے لوگ کرتے ہیں، لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اگر میں پوچھوں بحث کتنے لوگ کرتے ہیں؟ سارے کرتے ہیں. تو آج سے اس کو ہم الٹ کر دیں کہ بحث سے ہم اجتناب کریں اور تاریخ میں انشاءاللہ پڑھیں. دیکھیے گھر جو ہے کس قدر جنت کا اشارہ ہو جائے. تو اللہ موضوع اللہ جو ٹپ ہے وہ یہی ہے کہ بحث مت کیجیے. اصولی بحث میں لگی ہے اب اس کی طرف آ گیا. دیکھیے جب بھی مسئلہ درپیش ہونا بحث و تمہیز اس سے آپ اعتراض کیجیے، بچیے اس سے. دلائل سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دل جیت سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے. دلائل سے آپ دل تو ضرور جیت سکتے ہیں، دل نہیں جیت سکتے. تو اس لیے ممکنہ طور پر
بحث سے بچے. اور جیسے بھائی نے کہا کہ اس کو یہ ہے کہ اپنا نقطہ نظر بڑے آسان انداز میں نرمی کے ساتھ اور الفاظ کے اچھے استعمال کے ساتھ ان کے سامنے رکھیے اور پھر خاموش ہو جائے. اگر آپ کی بات میں وزن ہوگا تو یقیناً تھوڑی دیر کے بعد جو آپ کا لائف پارٹنر خود بخود وہ یہ محسوس کرے گا کہ بے شک میں غلطی پر تھی یا میں غلطی پر تھا. اور پھر جو خلیج بیچ میں آنے والی ہے اس کو آپ خود بخود پاٹ لیں. ورنہ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر بحث و تنقید میں آپ جائیں گے تو آپ کی جو قیمتی ترین رائے بھی ہوگی, قیمتی ترین بات بھی ہوگی, وہ دلائل کے ٹکراؤ میں ضائع ہو جائے گی. آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکیں. اس لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیے, تھوڑا سا وقت دے دیجیے اس چیز کو. اور جب تھوڑا سا وہ ایک خاص جو لمحات ہوتے ہیں وہ غصے کی کیفیت کے وہ نکل جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز معاملات خیر کی طرف خود بخود پلٹ آئیں گے. ایک چیز اور میں آپ سے عرض کروں اور وہ ہے غصہ برداشت کرنے کی عادت. کتنے لوگ تو کہیں گے کہ میں غصے کا گھونٹ پی لیتا ہوں. ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس گھونٹ کو سب سے افضل گھونٹ قرار دیا؟ غصے کے گھونٹ کو. تو جتنے لوگ غصہ آئے اور اپنے اوپر جمع کر کے رک جائیں, غصے کو ظاہر نہ کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول فیصلے کے مطابق بہت بڑے درجے کے مستحق بن جاتے ہیں. تو غصے کو برداشت کرنے کی عادت آئی ہے. ہمارے ویسے ایمان سے بتائیے جب لڑائی ہوتی ہے آواز کس کی بلند ہوتی ہے؟ جی مرد کی. مرد ہمیشہ اونچا بولتا ہے, مرد کی آواز ہمیشہ اونچی رہتی ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے کیا یہ آپ عورت کو بھی ملنا چاہیے؟ دونوں کو ملنا چاہیے. لیکن انسان ہے, شروع میں نے آپ سے اس کی باتوں کرتی ہے اونچ نیچ آ جاتی ہے. اگر آپ بھی بھی فرض تو کیا کریں گے؟ اس اگلا پکڑ لیں گے کہ اونچا نہیں بول سکتی, بلکہ اس کو بولنے دیں گے تھوڑا سا تاکہ اس کے اندر اگر کوئی غبار ہے تو نکل جائے. ایک صحابی تھی, ساتھی تھے, ان کی بیوی بڑی گرم مزاج تھی, اونچا بولتی تھی. ایک نے کہا کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے, سوچا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ میری جو زوجہ ہے بیوی اس کو بلا کر سمجھائیں. گھر گئے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. کھٹکھٹاتے ہی ان کو آواز کان میں پڑی اور وہ آواز کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے. اونچا بول رہی تھی, غصے سے بول رہی تھی. جب یہ منظر سنا تو چپکے سے وہ واپس پلٹ گئے. دل میں سوچا کہ ابھی سے کیا شکایت کرنی ہے, ہم بھی میرے جیسے ہی ہے. پلٹ گئے, لیکن نوک کر کے تھے, دستک دیکھ کے تھے, آگے تھوڑا سا پہنچے. عمر فاروق سنی دستک تیزی سے باہر نکلے. یہ صاحب چل پڑے تھے, ان کو روکا, بھائی بات سنو. تو کس کام سے آئے تھے؟ کہنے لگا کہ جناب آئے تو میں آپ سے شکایت کرنے کا تھا, لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی اپنے جیسا ہی دیکھا تو پھر میں پلٹ گیا کہ میری بیوی میں کہنے لگا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے اونچا بولتی ہے. آپ سنیے کتنی کیا بات. عمر فاروق بڑے مطلب مزاج میں شدت والے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اب وہ کیا الفاظ کرواتے ہیں. اس شخص کو شکایت کرنے آیا تھا, کہنے لگے فرمایا کہ سنو آپ کی بیوی سے مطابق کہہ رہے ہیں اس نے کتنی تکلیفوں کے ساتھ میرے بچے پیدا کیے. وہ میرے بچوں کو پالتی ہے, میرا کھانا پکاتی ہے, میری خدمت کرتی ہے, میرے گھر میں میری امانتوں کی حفاظت کرتی ہے, سارے دن مجھے خوش کرتی ہے. یہ اس کی اضافی دیکھیے, وہ میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہے. تو اگر کسی بچی تقاضے کے پیش نظر غصے میں آ کر اس نے بول لیا تو کیا میں اس کے غصے کو بھی برداشت نہ کروں, اس کے لیے اتنا بھی صبر نہ کر سکوں؟ کیا خوبصورت سبق ہے اس میں, چھوٹے سے پیراگراف میں میرے اور آپ کے. جی اور نہیں, اس کا میرے پاس اس پر ریفرنس ہے, مجھے بتایا جائے. لیکن یہ ایک مشہور واقعہ ہے. آپ حضرات آج سے ذرا ذہن میں یہ رکھیے کہ عورت کی اگر کسی اونچا بولے تو تھوڑا سا اسے بولنے دیجیے تاکہ اس کے اندر کا غبار جو ہے نکل جائے. اور جب وہ خود بول کے تھوڑا سا کٹ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے ماحول میں کتنا چینج آئے. مسکرانا سیکھیے, یہ اگلا ایسا ہوتا ہے. بوجھل اور خوشگواری کے بجائے اکثر مسکرانے کی کوشش کیجیے. مسکراہٹ خوشگوار زندگی اور قابل قبول کرنے کا سب سے مؤثر نسخہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ گھر میں جاتے ہوئے بیوی پر نظر پڑی, مسکرا دیجیے.
پیار سے اس کا ہاتھ تھامیے، اور اگر میں کہوں سے اکثر گلے لگائیے تو شاید آپ کو عجیب محسوس ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے. اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، مجھے سوال آتی ہے وہ ان چیزوں کی مستقل اور یہ جان کیجیے انشاءاللہ دیکھیے گھر کا ماحول کس طرح بدل جائے گا. مسکرائیے، پیار سے ہاتھ تھامیے، اکثر گلے لگائیے. مسکرانا صدقہ ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بخاری کی حدیث ہے، نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنی توجہ محترمہ کو بوسہ دیتے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. ہم لوگ شرماتے ہیں اس چیز سے. اگر میں کہوں کہ آج سے آپ نماز کے لیے نکلنے لگی اور موقع ہو تو بیوی کو بوسہ دے کر نکلیے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ جی سنت ادا ہوگی، سنت ادا ہو جائے گی، اور دوسرا گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. بہت ٹھیک ہے. لیکن اور ایک اچھی بات، نماز آپ کی نماز آپ کی نیت بدل جائے، آپ نماز آپ کا خشوع بڑھ جائے، آپ سکون اور جو کہتے ہیں نا کیا خشوع اور خضوع کہہ لیجیے یا حضور قلب، وہ آپ کو حاصل ہوگا جب آپ کا دل اطمینان سے ہوگا، بہتر نماز پڑھ سکیں. ایک اور کام، بہت چھوٹا سا کام ہے، معاملہ مدد کرنا. چھوٹی بھی ٹپس ہے لیکن بہت قیمتی ہے. معاملہ مددگار بننے کی کوشش کیجیے. آپ ہر وقت کیسے معاملے بن سکتے ہیں، کیسے مددگار بن سکتے ہیں؟ کوئی صاحب کوئی ٹپ؟ گھر کے چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہیں. گھر کے چھوٹے موٹے کام کیجیے. مثلاً بہت عمدہ، بہت عمدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے تھے. ہم لوگ شام میں کلاس میں سے کبھی برتن دھو لینا، بالکل دھوئیے. آپ کے سامنے جھاڑو کے لیے کرتے تھے. یہ سارے کام ہم کر سکتے چھوٹے موٹے. خیر اب تو وہ چیزیں نہیں ہیں، گھر میں صفائی والے ایک دوسرے ہیں، لیکن اگر موقع ہو تو ضرور کیجیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ گھر والوں کے معاملہ مددگار بنیے ہر کام میں، اور کبھی یہ انتظار نہ کیجیے گھر والے کہیں تو میں ان کی مدد کروں. خود سے جب آپ خود سے جا کے بڑھ کے معاملے بنیں گے تو آپ کی عزت، آپ کی توقیر بیوی کی نظروں میں بہت بڑھ جائے گی. اچھا یہ میرے کہیں میرے اتنا خیال رکھ رہے ہیں. اگر اسے کہنے کا آپ انتظار کریں کام آپ نے تب ہی کرنا ہے تو کیوں نہ اسے کہنے بغیر ایک اسٹیپ آگے کریے اور گھر کے ماحول کو خوشگوار کریں. ایک اور اہم بات، سسرال کے رشتوں کی قدر کیجیے. ہمارے گھر میں بیوی کے رشتے دار آ جائیں تو میاں کا منہ بن جاتا ہے، میاں کے رشتے دار آ جائیں کبھی کبھی بیویوں کے منہ بھی آف ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ ساس اور سسر کا منزلہ ماں اور باپ کے ایسے ہے جیسے تمہاری ماں اور تمہارے باپ. کتنی پیاری بات ہے. جیسے آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، عزت احترام کرتے ہیں، اسی طرح ساس اور سسر کو بھی دیجیے. وہی درجہ دیجیے، ویسا ہی خاطر کیجیے، ویسا ہی خیال رکھیے جیسے آپ اپنے والدین کا رکھتے ہیں. یہ تو چند ٹپس تھیں جو میں نے آپ سے بیان کی. دو نصیحتیں بڑے کام کی، بڑی حکمت کی باتیں ہیں. ایک نصیحت مرد کو کی جا رہی ہے 10 باتیں، اور ایک نصیحت عورت کو کی جا رہی ہے، لڑکی کو کی جا رہی ہے، وہ بھی اتفاق سے 10 بات ہے. اور خاص طور پر ہمارے جو جوان بچے ہیں جو ازدواج میں بندھنے جا رہے ہیں، کچھ عرصے بعد جن کی شادیاں انشاءاللہ ہوں گی، کافی جوان بچے یہاں نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت قیمتی، اور جو آلریڈی شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی یکساں یہ باتیں مفید ہیں. میں آپ کے سامنے، اور میں یہ ادھر دوسری طرف جو ہماری مائیں بیٹیاں ان سے بھی چاہوں گا کہ ذرا غور سے ان باتوں کو سنیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب ان کے بیٹے کی شادی ہو رہی انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے اللہ کے جگر، چند خصلتیں اور عادتیں ایسی ہیں کہ جب تک تم اپنی اہلیہ کے ساتھ معاملات میں ان کی رعایت نہ کر لو تم اپنے گھر میں ہر کسی خوشی اور راحت نہیں پا سکتے. لہٰذا تم مجھے مجھ سے سن کر یاد رکھو اور اچھی طرح سے ان کا اہتمام کرنا. عورتیں لاڈ پیار، مزاح کی باتوں اور محبت میں صراحت کو پسند کرتی ہیں. صراحت کے کیا معنی؟ تفصیل واضح ذرا بڑا فکر زیادہ کریں. اس طرح ہے عورتیں لاڈ پیار، مزاح کی باتوں اور محبت میں صراحت کو پسند کرتی ہیں. اس معاملے میں اپنی بیوی کے ساتھ بخل سے کام نہیں لینا. دیکھیے یہاں کی تعریف کا ہو رہا ہے، تعریف کرنا، پیار، لاڈ، مزاح. اگر تم اس بارے میں بخل سے کام لیا تو اپنے رشتے کے درمیان بے رخی اور بے محبتی اور محبت میں کمی کا حجاب اور پردہ قائم کر دو گے. عورتیں انتہائی سخت
اور بہت ہی محتاط مزاج مرد کو ناپسند کرتے ہیں، جبکہ کمزور اور نرم مزاج کو جیسے چاہتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں، یعنی زن مرید بنا لیتے ہیں۔ سختی اور نرمی دونوں کو مناسب طریقے سے کام میں لاؤ، سخت اور نرمی دونوں کو مناسب انداز میں کام میں لانا زیادہ محبت اور کمانیت کا باعث ہے۔ ابھی نصیحت ہمارے کہ عورتیں بھی اپنے شوہر کی شیریں گفتگو، خوبصورت نظر آنے، لباس کی صفائی ستھرائی اور ان کا خوشبو کو پسند کرتی ہیں، جیسا کہ مرد اس کی خصلتوں کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تم اس کے ساتھ ہر حال میں ایسے ہی رہو۔ اگلا نقطہ کہتے ہیں کہ میاں کا گھر عورت کی سلطنت ہوا کرتا ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ گھر کی چار دیواری کی آزادی سے وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ اپنی سلطنت کے تخت پر پاؤں پھیلائے ایک ملکہ ہے۔ خبردار تم اس کی سلطنت و بادشاہت کو منہدم نہ کرنا، اور خبردار تم اسے گھر کی بادشاہت کے تخت سے اتارنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے اس کی بادشاہت چھین لی۔ آدمی کا سب سے بڑا دشمن اس کی بادشاہت اور اختیار کو چھیننے والا ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ دیگر معاملات میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ یعنی عورت کو گھر کی ملکہ بنا کے رکھو۔ ہر عورت کی خواہش چاہت ہوتی ہے کہ اس سے اپنے شوہر کی محبت کی حاصل ہو اور وہ اپنے گھر والوں یعنی اپنے والدین وغیرہ کو بھی نہ کھوئے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ خبردار تم اس کے گھر والوں کے معاملے میں خود کو یوں ایک پلڑے میں کھڑا نہ کر دینا کہ وہ یا تو تمہیں اختیار کرے یا اپنے گھر والوں کو۔ اگر اس نے اپنے گھر والوں کے مقابلے میں تمہیں اختیار کیا تو ایسی رنج و غم کی کیفیت میں مبتلا ہوگی جس کے برے اثرات تمہاری روزانہ کی زندگی کی طرف منتقل کرتی ہے۔ کہ فرمایا کہ عورت کے لیے اصلی سے پیدا کی گئی تو یہی اس کے جمال اور اس کی طرف میلان کا راز ہے، یہ اس میں عیب نہیں، اسی کے لیے سے اسے زینت بخشی گئی ہے۔ اگر کوئی غلطی کرے تو اس پر چڑھائی کر کے اس کی گدی کی اصلاح کی طرف مت ہونا، ورنہ تم اسے توڑ بیٹھو۔ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو بھی مت دینا کہ اس کی گدی میں اضافہ ہو جائے، وہ اس قدر سخت ہو جائے کہ پھر تمہارے لیے نرم نہ ہو سکے، نہ کہ تمہاری بات سننے کو تیار ہو۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ سختی اور نرمی کے درمیان رہ کر برتاؤ کرنا۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ شوہر کی ناشکری ہوتی ہے اور اچھائی کا انکار کرتی ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ ایک زمانے تک اچھائی کرتے رہو، پھر کبھی ایک بار ناخوشگوار سلوک کرو تو وہ یہ کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی بھلائی پائی ہی نہیں۔ اس کی عادت تمہیں اسے ناپسند کرنے اور اس سے متنفر نہ ہونے دے، اس لیے کہ اگر تمہیں اس کی یہ عادت ناپسند ہو تو اس کی اور دوسری بہت ساری عادتیں تمہیں پسند ہوں گی۔ یہ شیٹ گولڈ کر دیں۔ کہ عورت جسمانی کمزوری اور نفسانی تھکاوٹ کے ایسے مراحل سے گزرتی ہے کہ اللہ عز و جل نے بھی اسے مخصوص حالات اور دنوں میں نماز کا فریضہ معاف کر دیا ہے اور روزہ دیا۔ بعد میں جب صحت لوٹ آئے، مزاج متعدل ہو جائے تو روزہ قضا کی اجازت دی۔ ان حالات اور دنوں میں تم اس کے ساتھ ربانی برتاؤ کرو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جس طرح اللہ کے ساتھ فرائض کے سلسلے میں تخفیف کا معاملہ فرمایا ہے، تم بھی اپنے مطالبات اور حکموں میں تخفیف والا سلوک کرو۔ اور آپ کی بات کہتے ہیں کہ یاد رکھو عورت جو تمہاری قید میں ہے، جب تمہارے حکم کی پابند ہے، اس کی قید کو رحم کھاؤ اور اس کی خطا کر درگزر سے کام لو تو وہ تمہارے لیے بہترین مطلب اور شریک حیات ثابت ہے۔ بیٹے کی شادی کر رہے ہیں اس کو یہ نصیحتیں کر رہے ہیں، یہاں جو نوجوان ہیں یقیناً بات ان تک پہنچ گئی۔ اسی طرح ایک عربی ایک ادیبہ تھی، اس نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو کچھ نصیحتیں کی، اور میں چاہوں گا کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ غور سے ان باتوں کو سنیں، خاص طور پر جو کہ رشتہ استواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں۔ یہ باتیں انشاءاللہ بہت کام آئیں گی، اور اگر ذہن میں شادی سے پہلے یہ باتیں ہوں تو بہت سارے مسائل سے بیٹیاں بچ سکتی ہیں۔ وہ ادیبہ شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو نصیحتیں کرتی ہے، کہتی ہے کہ میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر انات والی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا، جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا، جو روٹی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہاری اصلاح کرنے پر اس نے ناراضگی سے دیا۔ میری پیاری بیٹی، اس بات کا خیال رکھنا
کہ اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اور اس کو اہمیت دینا اور ہر حال میں ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں، آدمی کا کام پیارا ہوگا. میری پیاری بیٹی، اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کے دیکھے وہ اپنے انتخاب پر خوش ہو، اور سادگی کے ساتھ جتنی بھی استطاعت ہو خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا. اور یاد رکھنا کہ تیرے جسم و لباس کی کوئی بو یا کوئی بری غیرت اسے نفرت و کراہت نہ دلا دے. میری پیاری بیٹی، اپنی شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے غسل دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں. غسل اور وضو کا اہتمام کرنا یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور لطافت کا بہترین ذریعہ ہے. میری پیاری بیٹی، ان کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہو جاتی ہے، اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات کے سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. میری پیاری بیٹی، ان کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، جب ان کے بغیر اجازت کوئی گھر میں نہ آئے، اور ان کا مال لغویات، نمائش و فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت اس کے انتظام سے ہوتی ہے، اور اہل عیال کی بہتر حفاظت اس کے تدبر سے. میری پیاری بیٹی، ان کی رازدار ہے، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باغوب شخص کی نافرمانی جلدی پر تیل کا کام کرے گا، اور تم اگر اس کا راز دوسروں سے چھپا کر نہ رکھ سکی تو اس کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا، اور پھر تم اس کے دور کے پاس سے محفوظ نہیں رہ سکو گے. میری پیاری بیٹی، جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا، یعنی ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا. شوہر کی کسی خوشی کے بعد غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ ہی شوہر سے ان کی کسی رویے کی شکایت کرنا. ان کی خوشی میں خوش رہنا، ورنہ تم ان کے قلب کو مقدر کرنے والی شمار ہوگی. میری پیاری بیٹی، اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل تکریم بننا چاہتی ہو تو اس کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا، اور اس کی مرضیات کے مطابق چلنا، تو اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنا بہترین رفیق پاؤ. میری پیاری بیٹی، میری اس نصیحت کو پلو سے باندھ لو اور اس پر گرا لگا لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی، اور ان کی بات اوپر رکھنے کے لیے خواہ تمہیں پسند ہو یا نہ پسند، زندگی کے کئی مرحلوں میں اپنے دل اور کی والی خواہشوں کو دفن نہیں کرو گی، اس وقت تک تمہاری زندگی میں خوشی کے پھول نہیں کھلیں گے. اے میری پیاری لاڈلی بیٹی، ان نصیحتوں کے ساتھ میں اللہ کے حوالے کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام مرحلوں میں تمہارے لیے خیر مقدر فرمائے اور ہر برائی سے بچائے. تو یہ 10 نصیحتیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خاص طور پر نوجوانوں نے غور سے سنی ہوگی، اور اس طرح ادیبہ نے جو اپنی بیٹی کو نصیحتیں دی یہ بھی ہماری بیٹیوں نے یقیناً بڑی غور سے سنی ہوگی. آپ گھر سے میں ایک سوال اگر کروں، بیٹیوں کا بات کر لی ہے، کیا بیٹی ہر سا پیار سسرال میں پا سکتی ہے؟ یہ کرنے تو بڑا اچھا ہے یہاں پر کوئی صاحب جواب نہیں دے سکتا. ناممکن تو نہیں، مشکل ہے. ناممکن تو نہیں ہوگی، ہاں مشکل ہے. اچھا، کیا ایسا ہے کہ جب ہم کسی کی بیٹی اپنے گھر لے کر آتے ہیں اس کو وہی پیار دیتے ہیں جس کو ماں باپ دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے. دیکھیے، آپ بیٹیوں کی ایک بات سکھائیں. زیادہ سی بات یہ ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو یہ سکھائیں کہ میکی میں جو محبت تجھے ملی وہ آپ سے آپ خونی رشتے کی بنا پر ملی. اس سے تو آپ کو دہلی کر دیا نا. اور دوسری بات، بیٹی کو یہ سمجھائیے کہ سسرال میں یہ محبت تمہیں تمہارے حسن عمل کی بنیاد پر ملے گی. لیکن وہ کا رشتہ تو ماں باپ کے ساتھ تھا، وہ محبت نہیں مل سکتی. یہ حقیقت تو یہی ہے. نہ ہم دے سکتے ہیں کسی کی بیٹی کو، نہ ہماری بیٹی جائے تو اس کو وہاں مل سکتی ہے. خونی رشتہ خونی رشتہ ہے. تو بیٹی کو جب ہم گھر سے رخصت کریں تو یہ اچھی طرح سمجھا دیں کہ میکے میں جو محبت ملی وہ خونی رشتے کی بنا پر ملی اور آپ سے آتی ہے، اور سسرال میں جو محبت ملے گی وہ تجھے تیرے حسن عمل کی بنیاد پر ملے گی، جس کے بعد حسن عمل اختیار کر تاکہ تیری سسرال کو کبھی تجھ سے شکایت نہ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی آبرو کو بچائے رہے، اپنے شوہر کی تابع داری فرما برداری کرے، اس کو اس کا اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلے جائے۔ کتنی بڑی بشارت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس عورت کو دی۔ آپ سے کچھ ذاتی سوال کروں گا۔ پہلا ذاتی سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی بیوی کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں؟ کتنے لوگ اعتراف کرتے ہیں؟ کیونکہ خوشگوار زندگی کا ماشاء اللہ اس کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں شرمائیے ہے بیوی کی خوبیوں کا اعتراف کریں کہ ہم سچ کا جو آپ اعتراف کریں گے وہ یقیناً زبردست بات ہے۔ تو خوشگوار زندگی گزارنے والوں کی زندگی کا راز ہے یہی ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ بیوی کو محبت زیادہ دی جائے یا عزت؟ محبت زیادہ دی جائے۔ کتنے لوگ جو کہتے ہیں محبت زیادہ دی جائے؟ اچھا صحیح۔ اور کتنے لوگ جو کہتے ہیں عزت زیادہ دی جائے؟ کچھ لوگ ہاتھی میں کھائے وہ دونوں چیزیں نہیں دینا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اور محبت پہ تو کمپرومائز نہیں کرتی اور بد عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ صحیح صحیح، یہ اچھی بات آپ نے کہی۔ دیکھیے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو نفیس مرد ہے وہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت کے ساتھ تو بندہ خاص موقف کو کرتا ہے، جبکہ عزت کو ہر وقت مجوز اخلاق میں رکھنی چاہیے، کیونکہ عورت ان کا کہنا یہ ہے کہ عورت محبت کے بغیر ادھوری ہے اور عزت کے بغیر عورت رہتی ہی نہیں۔ تو بہت اچھا ہے، جو محبت زیادہ چاہ رہے ہیں وہ عزت بھی بڑھا دیں، انشاءاللہ کام اور اچھا ہے۔ ہماری محبت کے اندر عزت موجود ہے نا، عزت تو محبت کے اندر زیادہ بڑھایا ہے۔ عزت والے یہ کہتے ہیں اس میں تیسرا سوال آپ سے کیا آپ ایسے بات کیا آپ اس سوال کے کوئی بھائی ایسا جواب ہے کہ میں بھی ایسے بات ہوں اس سوال میں اچھی ہے کوئی ہے ایسا نہیں؟ اب اس آیت کو اس بات کو ذہن میں رکھتے اس آیت پہ غور کیجیے۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ان کے ساتھ ہر ایک طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، مگر اللہ نے اس سے بہت کچھ بھلائی کر دی۔ تو یہ رشتوں کو مضبوط رکھنے کی اس آیت کو اکثر ذہن میں رکھا ہے، اس سے آپ کے انشاءاللہ رشتے جو ہے وہ مضبوط رہیں گے۔ اسی مفہوم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے مقبوض نہ رکھے کہ اس کی کوئی عادت نہ گوارے خاطر، اس لیے کہ اگر ایک عادت نہ پسند ہے تو ممکن ہے کہ دوسری عادت اسے پسند آ جائے۔ ہر شخص میں فرق ہے، جیسے ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہمیں بھی بہت ساری باتیں، اس لیے ہمیں اپنے لائف پارٹنر کی یہی ایک بیلنس رکھنا ہے۔